امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بہت سے اشعار کہے جاتے ہیں، اور چونکہ ہمارے آج کے جشن کا عنوان ہی جشن شہزادہ سلو ہے، اس لیے میں شروعات جو ہے امام حسن علیہ السلام کی صلح سے کرنا چاہتا ہوں۔ سماعت کریں گے ناظرین۔ حسن کی صلحوں کا منظر دکھانے آیا ہوں، حسن کی صلحوں کا منظر دکھانے آیا ہوں، حسن کی صلحوں کا منظر دکھانے آیا ہوں، منافقوں کے کلیجے جلانے آیا ہوں، منافقوں کے کلیجے جلانے آیا ہوں، اور ضمیر بک گئے جن کے کھنک سے سکوں کی۔ کیا بات ہے، کسی بھی دور میں ہو سب ضمیر فروش کے لیے یہ میرا شعر ہے کہ ضمیر بک گئے جن کے کھنک سے سکوں کی، میں ایسے لوگوں کو ہی منہ چڑھانے آیا ہوں، میں ایسے لوگوں کو ہی منہ چڑھانے آیا ہوں، اور ولی حق پہ چلے آئے ہیں وہ شک کرتے، ولی حق پہ چلے آئے ہیں وہ شک کرتے، ولی حق پہ چلے آئے ہیں وہ شک کرتے۔ بھائی شک کون کرتا ہے کسی کے فیصلے پر؟ جو سامنے والے کو کمزور سمجھ رہا ہو اور اپنے کو زیادہ ذہین سمجھ رہا ہو، وہی تو شک کرتا ہے۔ جس نے پیغمبر پہ شک کیا اس نے اپنے آپ کو ذہین سمجھا، جس نے امام حسن علیہ السلام کی صلح پہ شک کیا اس نے اپنے آپ کو ذہین سمجھا۔ تو سنیے میرے تاثرات اس کے لیے کیا ہیں کہ ولی حق پہ چلے آئے ہیں وہ شک کرتے، ولی حق پہ چلے آئے ہیں وہ شک کرتے، انہی کی عقلوں پہ میں مسکرانے آیا ہوں، انہی کی عقلوں پہ میں مسکرانے آیا ہوں، انہی کی عقلوں پہ میں مسکرانے آیا ہوں، اور خدائے پاک نے جس کی مدح و ثنا کی ہے، ایسے ہی نہیں آیا ہوں، خدائے پاک نے جس کی مدح و ثنا کی ہے، اسی حسن کا قصیدہ سنانے آیا ہوں، اسی حسن کا قصیدہ سنانے آیا ہوں، اسی حسن کا قصیدہ سنانے آیا ہوں۔ چونکہ لائیو چل رہا ہے اور پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور ہم لوگ ایران میں زندگی گزارتے ہیں لیکن ہندوستان ہمارے دل میں بسا ہوا ہے، تو اپنے ملک کی محبت اور اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ مصرے بھی کہے ہیں، ملاحظہ کیجیے گا حضرات، اگر کسی لائق ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا کہ خدائے پاک نے جس کی مدح و ثنا کی ہے، اسی حسن کا قصیدہ سنانے آیا ہوں، اور خدارا ملک کو میرے نہ ٹوٹنے دینا، خدارا ملک کو میرے نہ ٹوٹنے دینا، دلی ہے میری یہ خواہش بتانے آیا ہوں، دلی ہے میری یہ خواہش بتانے آیا ہوں، منافقوں کے کلیجے جلانے آیا ہوں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ حضرت ایک قصیدہ اور پیش کر رہا ہوں امام حسن علیہ السلام کی شان میں، مطلب پیش خدمت ہے کہ ہارا ہے ہر محاذ پہ باطل کا قافلہ۔ کون ہے امام حسن؟ کہ ہارا ہے ہر محاذ پہ باطل کا قافلہ، صفین کی وہ جنگ ہو یا ہو مباہلہ، صفین کی وہ جنگ ہو یا ہو مباہلہ۔ اور مطلع ثانی سماعت کریں گے کہ سارے جہاں میں ہم کو فقط ایک گھر ملا، سارے جہاں میں ہم کو فقط ایک گھر ملا، جس کا خدا کے حکم سے مسجد میں در کھلا، جس کا خدا کے حکم سے کھڑکی بھی نہیں کھلوائیں گے، کھڑکی بھی نہیں، روشن دان بھی نہیں، لیکن بس ایک گھر ہے کہ جس کا خدا کے حکم سے مسجد میں در کھلا۔ سارے جہاں میں ہم کو فقط ایک گھر ملا، جس کا خدا کے حکم سے مسجد میں در کھلا، ہارا ہے ہر محاذ پر باطل کا قافلہ، صفین کی وہ جنگ ہو یا ہو مباہلہ، خاموش بد زبان نہ تو اعتراض کر، خاموش بد زبان نہ تو اعتراض کر، صلح حسن ہے صلح پیمبر کا سلسلہ، صلح حسن ہے صلح پیمبر کا سلسلہ، خاموش بد زبان نہ تو اعتراض کر، صلح حسن ہے صلح پیمبر کا سلسلہ، اور جو کام تیر و خنجر و بھالے نہ کر سکے، جو کام تیر و خنجر و بھالے نہ کر سکے، جو کام تیر و خنجر و بھالے نہ کر سکے، زہرا کا لال نوک قلم سے وہ کر گیا، زہرا کا لال نوک قلم سے وہ کر گیا، اور صلح حسن نہیں تھی وہ بیڑی تھی پاؤں کی، صلح حسن نہیں تھی وہ بیڑی تھی پاؤں کی، حاکم کو جس کے ذریعے سے قیدی بنا دیا، حاکم کو جس کے ذریعے سے قیدی بنا دیا۔ اور افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگ اعتراض کرتے ہیں کسی ایسی ہستی پر، بہت توجہ کا طالب ہوں ناظرین، سامعین،
سب سے بڑی توجہ کا طالب ہوں، اعتراض جب وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو علم کی عین سے واقفیت نہیں رکھتے، تب سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو امام حسن کی اور پیغمبر کی صلح پر بھی اعتراض کیا گیا ہے، تو کیسے لوگوں نے کیا ہے، افسوس کا مقام ہے، اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ صلح حسن نہیں تھی، وہ بیڑی تھی پاؤں کی۔ حاکم کو جس کے ذریعے سے قیدی بنا دیا، اور منطق کی میم فلسفے کے فے سے دور ہیں، منطق کی میم فلسفے کے فے سے دور ہیں، مولا کے فیصلے پہ وہ کرتے ہیں تبصرہ، مولا کے فیصلے پہ وہ کرتے ہیں تبصرہ، منطق کی میم فلسفے کے فے سے دور ہیں، مولا کے فیصلے پہ وہ کرتے ہیں تبصرہ، اور مولا کے چاہنے والے یہ بولے کورونا سے، کورونا کا دور ہے، اس وجہ سے محفل میں کے لیے ہم لوگ سب جمع نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن چاہے کورونا نہیں، چاہے آندھی طوفان آ جائے، ذکر امام تو رک نہیں سکتا، تو اس کو نظم کیا ہے کہ مولا کے چاہنے والے یہ بولے کورونا سے، مولا کے چاہنے والے یہ بولے کورونا سے، ذکر حسن کو روک نہ پاؤ گے باخدا، ذکر قطع بند ہے کہ ذکر حسن کو روک نہ پاؤ گے باخدا، یہ ہے اگر نہ ایک جگہ بیٹھ پائیں گے، کیا مولا کے چاہنے والے یہ بولے کورونا سے، ذکر حسن کو روک نہ پاؤ گے باخدا، یہ ہے اگر نہ ایک جگہ بیٹھ پائیں گے، ایف بی پہ ہم کریں گے امامت کا تذکرہ، ایف بی پہ ہم کریں گے امامت کا تذکرہ، ایف بی پہ ہم کریں گے امامت کا تذکرہ، اور لمحوں میں اس سوال کا شبر نے دے دیا، لمحوں میں اس سوال کا شبر نے دے دیا۔ میرے ناظرین، میرے سامعین بڑے ہی تاریخ آشنا لوگ ہیں، بس میں چونکہ اپنے شعر کا ان اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ جناب موسیٰ کو جب اللہ نے توریت دی، اور جناب موسیٰ کے ذرا سا ذہن میں آیا کہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا بس جلدی جلدی، اللہ نے کہا جا کے خضر سے پڑھو، جناب خضر چھوٹے نبی ہیں، صاحب شریعت نہیں ہے، صاحب کتاب نہیں ہے، لیکن جناب موسیٰ کو بھیجا گیا، اور جناب موسیٰ گئے، اور وہ پورا سانحہ واقعہ جو ہوا جناب موسیٰ اور جناب خضر کے ہمراہ، وہ مجھے نہیں پڑھنا ہے، وہ ہوا۔ اس کے بعد جب الگ الگ ہونے لگے تو جناب خضر کے ذہن میں آیا کہ میں نے موسیٰ جیسے نبی کو پڑھایا ہے۔ جیسے ہی جناب خضر نے یہ سوچا ذہن میں، اللہ نے کہا خضر کیا سوچ رہے ہو، ایک سوال ہے، جاؤ جواب لے کے آ جاؤ۔ تو جواب جناب موسیٰ کے دور میں نہیں ملا، جناب عیسیٰ کے دور میں نہیں ملا، پیغمبر کی ولادت ہو گئی، جواب نہیں ملا، امام علی علیہ السلام کی شہزادی کونین سے شادی ہو گئی، اور کون پیدا ہو گئے؟ امام حسن علیہ السلام، 2 برس کے ہو گئے، زانو رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابیوں کا مجمع، صحابیوں کے مجمع سے مسجد چھلک رہی ہے، ایک بزرگوار آتے ہیں، زانو ادب طے کرتے ہیں، کہا پیغمبر مجھ سے اللہ نے ایک سوال کیا ہے، جناب خضر ہیں کہ مجھ سے اللہ نے ایک سوال کیا ہے، آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا زانو پہ بیٹھے ہوئے 2 سال کے حسن کی طرف، اس بچے سے پوچھ، سبحان اللہ، اور امامت نے بھی جواب کیا دیا، امامت فرماتی ہے، مسکرائی، اور مسکرانے کے بعد امامت فرماتی ہے کہ اے چچا خضر سوال بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سوال بھی ہم بتائیں گے، جواب بھی ہم بتائیں گے۔ تو لمحوں میں، اور اسی کو میں نے نظم کیا ہے، اتنا بڑے واقعے کو 2 مصروں میں نظم کیا ہے کہ لمحوں میں اس سوال کا شبر نے دے دیا، لمحوں میں اس سوال کا شبر نے دے دیا جس کا جواب خضر کو صدیوں نہیں ملا، جس کا جواب خضر کو صدیوں نہیں ملا۔ منبر سے اترو، بیٹھنے کا حق نہیں تمہیں، منبر سے اترو، بیٹھنے کا حق نہیں تمہیں، نانا نے کیونکہ بابا کو یہ خم میں دے دیا، نانا نے کیونکہ بابا کو یہ خم میں دے دیا، اور بدر و حنین خیبر و خندق ہے باوقار، بدر و حنین خیبر و خندق ہے باوقار، فتح مبی خدا نے کہا ہے حدیبیہ، فتح مبی خدا نے کہا ہے حدیبیہ، دشمن ہو دوست ہو یا ملک جن و انس ہو، دشمن ہو دوست ہو یا ملک جن و انس ہو، خالی کوئی بھی آپ کے در سے نہیں گیا، خالی کوئی بھی آپ کے در سے نہیں گیا، سمجھو کہاں کہاں ہے حکومت محال ہے، سمجھو کہاں کہاں ہے حکومت محال ہے، سمجھو کہاں کہاں ہے حکومت محال ہے، رضوان خلد درزی ہے میرے امام کا، رضوان خلد درزی ہے میرے امام کا، اور کھانا مکان، افسوس کا مقام ہے، کھانا مکان دیتا رہا تھا جو عمر بھر،
کھانا مکان دیتا رہا تھا جو عمر بھر، افسوس اس امام کا روزہ گرا دیا، افسوس اس امام کا روزہ گرا دیا۔ اور آج کے حکمرانوں سے میرا یہ خطاب ہے، وہ ضرور اس بات پہ توجہ کریں، اگر امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو ان کی زندگی میں کتنے سدھار آ سکتے ہیں، یہ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اے حکمرانوں سیرت مولا حسن پڑھو۔ دو طریقے سے میں اس مصرے کو پڑھوں گا کہ اے حکمرانوں سیرت مولا علی پڑھو، اے حکمرانوں سیرت مولا حسن پڑھو، اے حکمرانوں سیرت مولا علی پڑھو، اے حکمرانوں سیرت مولا حسن پڑھو، دشمن بھی ان کے دور میں بھوکا نہیں رہا، دشمن بھی ان کے دور میں بھوکا نہیں رہا، دشمن بھی ان کے دور میں بھوکا نہیں رہا۔ عباس ناز کرتے تھے شاگرد پر کمیل، باپ کا تذکرہ بیٹے پہ ختم کر رہا ہوں کہ عباس ناز کرتے تھے شاگرد پر کمیل، عباس ناز کرتے تھے شاگرد پر کمیل، لڑتا تھا اس دلیری سے شبر کا لاڑلا، لڑتا تھا اس دلیری سے شبر کا لاڑلا۔ اے حکمرانوں سیرت مولا علی پڑھو، اے حکمرانوں سیرت مولا حسن پڑھو، دشمن بھی ان کے دور میں بھوکا نہیں رہا، دشمن بھی ان کے دور میں بھوکا نہیں رہا۔ بہت شکریہ، میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی محبتوں سے سنا، اور یہاں پر بھی میرے دوستان مولانا واجد رضا صاحب زیدی صاحب قبلہ موجود ہیں، اور مولانا محمد مہدی جوادی صاحب پاکستان سے موجود ہیں، میں ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں، اور عباس صاحب جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر حاضر ہے اور میرے حوصلے کو انہوں نے بڑھایا۔ اور آپ تمامی ناظرین کو میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں جہاں جہاں بھی انسانیت ہے، پروردگار اس وبائی مرض سے ان کو نجات عطا فرما۔